والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے عید الاضحیٰ کی خوشیاں دیکھی، منائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دو عیدیں سال میں دی ہیں خوشیوں کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے لیے۔ عید الاضحیٰ جب بھی آتا ہے تو ایک نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا تذکرہ لوگوں کے درمیان زندہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی قربانیاں سال بھر مومن کو اسے پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی طرف یہ وحی کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہمارے رسول کو دیا گیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ، اس میں اتنے سارے دروس اور عبرتیں ہیں کہ مومن جتنا اسے سیکھتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، اسی قدر زندگی میں اسے خیر اور بھلائیاں ملتی رہیں گی، ہدایت کا راستہ واضح ہوتا رہے گا۔ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، حضرت ابراہیم کا یہ پورا گھرانہ جنہیں آل ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ بڑا ہی برکت والا گھرانہ ہے۔ درود میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کا خانوادہ، اس میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں ہیں، فوائد ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے واقعات یا قصص جو قرآن بیان کرتا ہے یا حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے، قصوں اور واقعات کا مقصود یہ ہے کہ لوگ اس میں غور کر کے اپنی زندگی سے اسے جوڑ کر دیکھیں، اور وہ چیز جو سیکھنے کی ہے وہ سیکھیں، اور وہ شر جو برائی ہے اس سے ہم بچیں۔ یہ واقعات کا مقصود ہے۔ واقعات اور قصوں کی عادت اس طرح سے کہ آدمی قرآن مجید سے غافل ہو جائے اور پھر قرآن کی تاثیر بھی اس کے دل میں نہ رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کہ صرف قصہ گوئی کی آدمی کو عادت ہو، ہر وقت وہ قصہ سننا چاہتا ہو، قصہ بولنا چاہتا ہو۔ قصہ شریعت کا ایک حصہ ہے، پورا دن قصوں میں نہیں ہے، واقعات میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم آپ کو قصے بیان کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ
واقعات کا مقصود یہ ہے دلوں کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ واقعات میں پورا دین منحصر نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو صرف قصے اور واقعات سنائے، اس کے علاوہ کوئی دین انہیں نہیں سکھایا، نہ توحید، نہ اعتقاد، نہ احکام، نہ آداب، نہ اخلاق، کچھ نہیں سکھایا، لوگوں کو صرف واقعات سنائے۔ ایسے قصاصین کی سلف نے مذمت کی ہے۔ لہٰذا واقعات کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ واقعات میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، کل دین وہ نہیں ہے۔ اور جو قصے اور واقعات ہم سنتے ہیں اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ثابت ہے تو اس سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ اور واقعات کی جب بات آتی ہے، واقعات میں بہت جھوٹ ہوتا ہے، بہت ساری خرافات ہوتی ہے، لوگوں نے اس میں بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے، ایسی ایسی چیزیں داخل کی ہیں کہ جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ واقعات کے سلسلے میں بھی مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ثابت ہو ان ثابت شدہ واقعات کو دیکھے، ان سے عبرت حاصل کرے، جو غیر ثابت شدہ ہوں، جھوٹ ہوں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور رہی بات تاریخی کتابوں کی، بہت ساری تاریخ کی کتابیں ہیں، قصص الانبیاء ہے، ابن کثیر کی تاریخ رحمہ اللہ، یا امام طبری کی تاریخ طبری رحمہ اللہ، یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں یا تاریخی واقعات ہیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات کتاب و سنت سے واضح طور پر ثابت ہو، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنو اسرائیل کا کوئی واقعہ بیان کیا ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے، اس نے رسول کا انکار کیا ہے، اس لیے کہ رسول کو جو بتایا گیا وہ اللہ کی وحی ہے۔ اگر رسول کو آپ کہتے ہوئے یہ سنتے ہوں حدیثوں میں کہ ہم سے پہلے بنو اسرائیل میں ایسا ہوا ویسا ہوا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ رسول کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ اور دوسرا، وہ قرآن مجید جس کی مخالفت کرتا ہو، ایسے واقعات کہ قرآن اس کے خلاف بیان کرتا ہو۔ لوگوں میں بعض مشہور ہے کہ ذبح کیا گیا تھا اسحاق کو علیہ السلام، اسماعیل کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، لیکن قرآن جو کہتا ہے، قرآن سے جو ظاہر ہوتا ہے، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا۔ تو تاریخ کی وہ باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں انہیں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے تاریخی واقعات اور قصوں کی، جو نہ قرآن کے خلاف ہیں نہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، نہ قرآن خلاف ہے نہ تصدیق کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، قرآن میں ان کے والد کا نام نہیں ہے، اور نہ قرآن نے انکار کیا ہے اس کا۔ ان کے والد کا نام، ان کے والدہ کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو نہ قرآن میں انکار ہے نہ اس بات ہے، ایسی جگہوں پر کشادگی ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیں، لیکن جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ثابت شدہ چیزیں ہیں کتاب و سنت میں۔ جن کا انکار کرنا ضروری ہے وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن نے انکار کیا ہے۔ بقیہ بہت ساری تفصیلات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس، ان کا کھانا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں تاریخ میں مذکور ہیں، نہ ہم اسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں نہ ہم سچ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اس سے خاموش ہے۔ یہ بنیادی طور پر باتیں ہمیں جان لینا چاہیے۔ میرے خطبے کا موضوع ہے حضرت ہاجر علیہ السلام، جنہیں عام طور پر ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ان کا جو لفظ، ان کے نام کا جو لفظ آیا ہے وہ ہاجر ہے، جیم پر زبر کے ساتھ، حضرت ہاجر علیہ السلام، ایسا ہی نام مذکور ہے ان کا حدیث میں، صحیح بخاری سے لے کر دیگر کتب حدیث میں۔ حضرت ہاجر علیہ السلام اور ان کے جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کا قصہ جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، وہ میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنے والد کو دعوت دی، لیکن ایمان کوئی نہیں لایا۔ ان پر ایمان لانے والی ان کی زوجہ تھیں جن کا نام تھا حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان کو قبول کیا، وہ مومنہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ ہجرت پر تھے، اور وہ ایک شہر میں داخل ہوئے جس کا ذکر حدیث میں مذکور ہے کہ جب وہ وہاں داخل ہوئے، وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی خوبصورت عورت اس کے شہر میں داخل ہوتی اسے پکڑ لیا جاتا تھا اور اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو جب لوگوں کو پتا چلا، اسے خبر دی گئی کہ ابراہیم ہمارے شہر میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ جو خاتون ہیں انتہائی اچھی خاتون ہیں۔ جب بادشاہ کو خبر ملی
تو بادشاہ نے حکم دیا اور حضرت سارہ کو پکڑ لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون ہے تمہاری؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، ہذہ اختی، انہوں نے کہا میری بہن ہے، اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ بھائی ہوں، یا اب خم کہہ دینا کہ تم بہن ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ بادشاہ یہ کرتا تھا کہ اگر بھائی کے ساتھ بہن وہاں پر آتی تو اس کے ساتھ وہ برا سلوک عام طور پر نہیں کرتا تھا، اگر میاں بیوی ہوتے تو بیوی کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بہن ہو، اور ان کی وہ بات سچی تھی اس اعتبار سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ اس پورے زمین پر علی وجہ الارض میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والے نہیں ہیں، لہٰذا ایمان کے اعتبار سے سب سے پہلے ایمان لانے کے اعتبار سے میں اور پھر تم ہو، یعنی ایمان کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا، اور اس بادشاہ کے سامنے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، احادیث میں مذکور ہے حضرت سارہ نے کیا کیا؟ فوراً وضو کیا اور وضو کر کے نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اور دوسری روایت ایسی مسلم کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا چلا کہ حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز میں یکسو ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہا، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی، کہا اے اللہ اگر میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں جو کہ ان کا شوہر ہے، اے اللہ تجھ پر، تیرے رسول پر اگر میں ایمان رکھتی ہوں، اگر میں نے زندگی بھر اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، میرے آبرو کی حفاظت کی ہے، اے اللہ فلا تسلط علی هذا الکافر، کہا اے اللہ اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کر، میرے اوپر یہ مسلط نہ ہو جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بد دعا کی، حضرت سارہ نے، کہتے ہیں وہ جو بادشاہ تھا حضرت سارہ کے قریب آ رہا تھا، اچانک اس کے گلے میں گھٹن محسوس ہوئی، ایسے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے، حتی رکض برجلہ، یہاں تک کہ وہ درد کی وجہ سے اپنے پیر زمین پہ زور زور سے مارنے لگا، ایسے کہ کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے اس بادشاہ کا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر یہ مر گیا تو پھر میرے ذمہ بات آئے گی کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، لہٰذا جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن دوبارہ سے وہ ہمت کر کے حضرت سارہ کے قریب آنے لگا، دوبارہ حضرت سارہ نے بد دعا کی اس پر، دوبارہ ایسے ہی ہوا گویا کہ اس کا گلا گھونٹ رہا ہے اور اپنے پیر زور زور سے وہ پٹکنے لگا، یہاں تک کہ 2-3 مرتبہ اس نے ایسے ہی کیا، اور کرنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرے پاس کسی شیطان کو حاضر کیا ہے، یہ انسان نہیں شیطان ہے، چونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی عجیب چیز ہوگی تو وہ شیطان ہی کرے گا، چونکہ وہ کفار تھے، اسے لگا کہ یہ جو خاتون ہے کوئی معمولی خاتون نہیں، ہو سکتا ہے کوئی شیطان ہو، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا مجھے لگتا ہے کوئی شیطان ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ جو خاتون ہے اس کا جو شوہر ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ بادشاہ کو احساس ہوا اور اس نے ان سے معذرت کی، اور معذرت کرنے کے ساتھ اس نے حضرت ہاجر کو بطور ہبہ حضرت ابراہیم اور سارہ کو دے دیا، کہا کہ یہ ہاجر ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت ہاجر کو علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل کی والدہ ہیں اور وہ بادشاہ مصر کا بادشاہ ہے، اس نے حضرت ابراہیم اور سارہ کو ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجر کو دے دیا۔ اس طرح سے حضرت ہاجر بھی علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سفر میں شامل ہو گئی، اور آپ جانتے ابراہیم علیہ السلام کو عمر دراز ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بہت دعا کرتے تھے اور مایوس کبھی نہیں ہوئے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی۔ خوشخبری کس کے ذریعے سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری دی، اور حمل سے جو بیوی تھی وہ حضرت ہاجر تھی، حضرت سارہ نہیں تھی۔ حضرت ہاجر جن کو ہبہ کے طور پر مصر کے بادشاہ نے دیا تھا وہ حالت حمل سے تھیں اور انہیں اولاد ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت اور تفصیلی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سب سے پہلے جس عورت نے لمبا لباس پہنا اس طرح سے کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا ہو وہ حضرت ہاجر ہیں علیہ السلام۔ انہوں نے لمبا لباس پہنا اور اپنے کمر پہ کوئی چیز باندھ لی اس طرح سے کہ وہ جب چلیں تو ان کے پیچھے کا لباس ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹا دے۔
حضرت حاجر علیہ السلام ہے، سب سے پہلے اتنا لباس پہننے والی خاتون ہے، اور اپنے کمر میں پٹی باندھ کر اس طرح سے کہ وہ چلے تو ان کے قدم کے نشان مٹ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، اس عمر میں اولاد ہوئی کہ جس میں عام طور پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بڑی محبت تھی، اور حضرت حاجر سے بھی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے، اور ہمیشہ انہوں نے آزمائشوں میں کھرے اتر کر اللہ کے توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر ثبات قدمی دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، کیا حکم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں سے لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت حاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو شیرخوار بچے تھے، دودھ پینے والے بچے تھے، اس بچے کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، اور مصر سے حجاز کو آتے ہیں، مکہ کو آتے ہیں۔ اور مکہ اس وقت کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مکہ سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہو۔ وہاں پر صرف ریت اور مٹی ہے، اس کے سوا وہاں کچھ نہیں، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ پرندہ ہے، کوئی وہاں موجود نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں لاتے ہیں، اور لا کر اس جگہ پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہونے والا ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس جگہ پر جہاں پر ٹیلا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک تھیلی لائے تھے، جس میں کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ یہ دو چیزیں ان کے ساتھ تھی، کھجور اور تھوڑا سا پانی۔ اتنی چیزوں کے ساتھ انہوں نے اسی صحرا اور ریگستان میں اپنی بیوی حاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا علیہ السلام، اور پیٹ پھیر کر کے جانے لگے۔ حضرت حاجر دیکھتی ہیں کہ کہاں پر وہ ہیں، اور اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور کہتی ابراہیم لمن تترکنا، کہا کہ ابراہیم تم کس کے حوالے کر کے ہمیں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کے نہیں دیکھا، وہ گردن موڑ کر کے جاتے ہی رہے، اور ان کی بیوی حضرت حاجر وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ امرک بہذا، کہا ابراہیم کیا اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر سے اشارہ کیا اور کہا نعم، ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اس خاتون کا یہ تاریخی جملہ ہے جو سونے کے پانی سے اور آنکھوں کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نیک دیندار موحدہ خاتون نے، جو موحد کی زوجہ ہے، امام الحنفاء ابراہیم کے زوجہ ہے، انہوں نے کہا اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا، کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حاجر نے تسلیم کر لیا یہ صحرا ہی صحیح، ریگستان ہی صحیح، لیکن اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک حرف بھی انہوں نے اپنے شوہر سے نہیں کہا۔ آپ سوچئے اس خاتون کا ایمان، توحید اور رسوخ دیکھیے اعتقاد میں کہ اللہ اگر حکم دے اس حکم کی کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کا معارضہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد صرف تسلیم، کہ سر جھکا کر اسے قبول کیا جائے، مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ اس خاتون نے سبق دیا حضرت حاجر نے، اور اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کو نہیں موڑتے، اور وہ چلتے چلے جاتے یہاں تک کہ مکہ کے اوپری حصے تک پہنچتے ہیں، جہاں جانے کے بعد ان کی بیوی بچے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف موڑتے ہیں، جو ابھی تعمیر نہیں ہوا ہے، اس طرف اپنا چہرہ موڑتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فاستقبل القبلہ ورفع یدیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کی۔ اور کیا دعا کی کہ قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی
بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے میری بیوی کو، میری اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، اے اللہ یہاں پر کوئی کھیتی نہیں اور یہاں پر ہریالی نہیں، یہاں پر کچھ نہیں ہے، اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہاں رہ کر وہ نماز قائم کر سکیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف مائل کر دے، لوگوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، اور وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھل عطا فرما، لعلہم یشکرون تاکہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے اللہ سے دعا کی، اولاد کے اللہ سے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں دیکھیے، آپ تصور کیجئے ایک بیوی، ایک عورت جو تنے تنہا ہو اور اس کا شیر خوار بچہ ہو اور ریگستان میں اسے چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہو، اور وہ بچہ جو عام طور پر کمزور ہوتا ہے، شیر خوار بچہ ایسا ہوتا ہے وہ کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ بچہ عام طور پر کمزور بیمار ہوتا ہے، اس بچے کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی نظر آنے والا نہیں، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی زوجہ کو دیکھیے وہ وہیں پر رہتی ہے، وہ اپنی جگہ کو نہیں بدلتی، اسی ریگستان میں اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، امتحان لیتا ہے، امتحان میں جو ثابت قدم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے انعام ہوتا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام اس ریگستان میں تنے تنہا، ان کا شوہر نہیں، کوئی محرم نہیں، اور دودھ پیتا بچہ ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے بچے کو دودھ پلایا جب تک وہ کھجور رہے، جب تک وہ پانی رہا، حضرت حاجر نے وقت گزارا، اس کے بعد جب پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرت حاجر بھی دودھ پلانے کے قابل نہ رہی، اور اپنے بچے کو دیکھتی ہیں وہ یتمت کہ وہ بچہ بھوک کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکال کر حرکت کر رہا ہے، اور اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی ہے بھوک کی وجہ سے۔ حضرت حاجر اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکیں، اور وہ اپنے سب قریب دیکھتی ہیں جو پہاڑی ہے، وہ صفا پہاڑی ہے، وہ خاتون پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اونچی جگہ، لیکن وہاں آج حرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو اے سی لگی ہوئی ہے، وہاں پر تو روشنی ہے، وہاں پر تو ٹائلز لگی ہوئی ہے۔ اس زمانے کو آپ دیکھیے جب ریگستان تھا، اس زمانے کو دیکھیے جب وہاں پر کالی جلی ہوئی پہاڑیاں تھیں۔ حضرت حاجر نے دیکھا صفا پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی اور دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی یہاں سے گزرنے والا سوار ہو تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ مدد ہو جائے۔ حضرت حاجر نے دیکھا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، نیچے اترتی ہیں، نیچے اتر کر پہاڑی سے وادی میں آتی ہیں۔ آنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتی ہیں وہ خاتون جو ہمیشہ اپنا لباس نیچے تک رکھتی تھی، اپنی عزت اور ستر کی حفاظت کرنے والی خاتون، ابن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس خاتون نے اپنے کپڑے کو پیروں سے اوپر اٹھا لیا، اس لیے اوپر اٹھایا تاکہ بچے کے لیے کچھ مدد تلاش کر سکے۔ اپنے تہبند کو انہوں نے اوپر کی طرف پیر سے اٹھایا اور دوبارہ سے مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے کہ کیا کوئی نظر آتا ہے۔ حضرت حاجر اسی کشمکش میں 7 چکر لگاتی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگاتی ہیں۔ آج ساری سہولیات ہونے کے بعد بھی ایک تندرست آدمی تھک جاتا ہے صفا مروہ کا چکر لگا کر۔ اس خاتون کو دیکھیے جو اپنے چھوٹے بچے کو ایک جگہ پر رکھ کر اس جگہ کے چکر لگاتی ہے۔ 7 چکر حضرت حاجر لگاتی ہے۔ آخر میں حضرت حاجر کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ حضرت حاجر کہتی ہے صح، اپنے آپ کو کہتی خاموش ہو جاؤ، اپنے آپ سے کہتی خاموش ہو جاؤ، کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ دوبارہ سے وہ آواز آتی ہے تو حضرت حاجر کہتی ہیں قد اسمعت ان کان عندک غواص، حضرت حاجر کہتی ہے کہ میں نے تمہاری آواز سن لی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ جیسے ہی حضرت حاجر دیکھتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچہ انہوں نے رکھا ہے وہیں زمزم کے کنویں کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ بجناحہ او بعقبہ، اپنے پر سے یا اپنی ایڑی سے، اپنے پیر سے فرشتہ پیر مارتا ہے یا پر مارتا ہے، اور جہاں وہ پیر یا پر مارتا ہے
وہیں سے زمزم کا پانی ابلنے لگتا ہے. حضرت حاجر علیہ السلام فوراً اس پانی کی منڈیر بناتی ہیں, پانی کو روک دیتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل, آپ نے کہا اللہ رحم فرمائے حاجر پر, ام اسماعیل پر. اگر لو لم تغرف الماء, اگر حضرت حاجر زمزم کے کنویں کے پاس اگر منڈیر نہیں بناتی, لکانت عینا معینا, آپ نے کہا مکہ میں بھی بہت بڑا جھرنا اور بہت بڑے پانی بہنے کی جگہ ہوتی, جیسے عام ندیاں ہوتی ہیں, اس طرح سے مکہ بہت بڑی جگہ ہو جاتا جہاں پانی بہتا ہے. لکانت عینا معینا, ایک بہت بڑا چشمہ ہو جاتا. حضرت حاجر نے فوراً پانی کی منڈیر بنا دی اور وہ کنویں کی شکل میں رہ گیا, ورنہ وہ مکہ کے اندر بہت بڑے تالاب کی شکل, جھیل کی شکل اختیار کر جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت حاجر نے پانی پیا اس میں سے, اور فرشتے نے حضرت حاجر کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اور کہا یہ جو دیکھ رہی ہو یہاں پر یہ بچہ اور اس کے والد ابراہیم مل کر کے اللہ کا گھر تعمیر کرنے والے ہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت حاجر علیہ السلام کو فرشتہ دلاسا دیتا ہے, فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت حاجر نے اس زمزم کے پانی کو پیا. سبحان اللہ, صبر کرنے والے لوگ, وہ لوگ جو توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں, اطاعت پر استقامت اختیار کرتے ہیں, ضبط کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں آزمائشوں کو, کتنا بڑا انعام ملتا ہے ان کو. اللہ نے صرف پانی نہیں دیا, اللہ نے انہیں زمزم دیا, اور زمزم پانی کوئی معمولی پانی نہیں ہے. احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمزم کے بارے میں کہا ماء زمزم لما شرب لہ, آپ نے کہا جو آدمی زمزم جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس کی اس مراد کو پورا کر دیتا ہے. ایسا پانی ہے زمزم کا پانی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا انہا مبارکہ, برکت والا وہ پانی ہے. طعام و طعم و شفاء و سقم, کہ وہ کھانے کی جگہ پر پانی کافی ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں آج بھی وہ بھوک میں صرف زمزم کا پانی پی کر کے حیات رہتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں. اس پانی کی خوبی ہے, آپ نے کہا یہ پانی صرف پیاس نہیں بجھاتا ہے, بھوک بھی مٹا دیتا ہے. طعام و طعم, اور آپ نے کہا شفاء و سقم, بیماروں کے لیے علاج ہے. زمزم کا پانی علاج ہے, شفا ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی رکھی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمزم کا پانی پیا کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہیں کہ بعض اہل مکہ رسول کو مدینہ میں زمزم بھجوایا کرتے تھے. ایسا برکت والا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دیا. اور یہ صبر ہے حضرت حاجر کا علیہ السلام, ان کا ایمان اور توحید میں ان کا رسوخ اور پختگی ہے. حضرت حاجر کو اللہ نے زمزم عطا کیا. میرے محترم بھائیوں, ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے, ایک قبیلہ ہے جرہم قبیلہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور وہ مکہ کے قریب سے گزرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پرندہ اوپر منڈرا رہا ہے, اور عام طور پر پرندہ صحراؤں میں اس جگہ پر اڑتا ہے جہاں نیچے کوئی کھانے پینے کا سامان موجود ہو. انہوں نے لوگوں سے کہا یہ پرندہ ہے, اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چیز وہاں ہوگی. ایک دو لوگوں کو انہوں نے دیکھنے کے لیے بھیجا. جب وہ گئے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اور ان لوگوں نے آ کے کہا, قافلے والوں سے, جرہم قبیلے والوں سے کہا کہ وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ ہے, اور وہاں پر کنواں بھی ہے پانی کا, اور پورا قافلہ وہاں جاتا ہے. اور وہ لوگ بھی اتنے اخلاق والے تھے, انہوں نے جا کر کے حضرت حاجر سے گزارش کی, کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. حضرت حاجر نے کہا تم رہ سکتے ہو, کیونکہ حضرت حاجر بھی چاہتی تھی کہ لوگ یہاں آباد ہوں. لیکن حضرت حاجر نے کہا رہی بات کنویں کی, اس کی ملکیت ہمارے پاس ہوگی. قبیلہ جرہم وہاں پر رہتا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے والوں کے ساتھ کھیل کود کر کے بڑے ہوئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان اسی قبیلے جرہم سے سیکھی. اسی لیے اس سے پتا چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی زبان نہیں تھی, اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جرہم قبیلے سے سیکھی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فصیح عربی بولنے لگے. اور پھر جب وہ 20 سال کی قریب عمر کو پہنچے, حضرت اسماعیل کا نکاح اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا, اور حضرت حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, وہ فوت ہو گئی. حضرت حاجر علیہ السلام انتقال ہو گئی, حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی خاتون سے نکاح کیا. اور پھر اس کے بعد جو نسل چلی ہے انہی نسل کو عرب کہا جاتا ہے. جو عرب ہے حقیقی عرب,
ان کی ماں ہے حضرت ہاجر، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یا بنی ماء السماء، اے عربوں تمہاری ماں اسماعیل کی ماں ہیں، تمہاری ماں ہاجر ہیں، انہیں ام العرب کہا جاتا ہے، پوری عرب کی ماں ہیں حضرت ہاجر علیہ السلام، کیونکہ ان کے بیٹے کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں مکے کو آباد کیا اور وہاں عربوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا۔ اور سبحان اللہ، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل سے آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ باقی سارے نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے ہیں، سوائے اللہ کے رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام صرف آپ اکیلے ہیں جو حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول سے بڑھ کر پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، آپ سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا انکم ستفتحون مصر، آپ نے کہا ان قریب تم مصر کو فتح کر لو گے۔ مصر اس وقت کوئی اور قابض تھا، آپ نے کہا ان قریب تم مصر کو فتح کر لو گے۔ آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام فاستوصوا باہلھا خیرا، آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مصر کو فتح کرنے کا موقع دے تو جتنے مصر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، آپ نے حکم دیا فاستوصوا باہلھا خیرا۔ اور سن 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہیں فاتح مصر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں مصر کو فتح کیا، اور رسول نے وصیت کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا جب بھی اللہ مصر کو فتح کرے تمہیں دے فاستوصوا باہلھا خیرا، مصر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے کہا کیوں؟ فإن لهم ذمة ورحمة، آپ نے کہا کیونکہ میرا رشتہ ہے مصر کے ساتھ، میرا نسب ہے مصر کے ساتھ۔ یعنی آپ نے حضرت ہاجر کا خیال کرتے ہوئے، چونکہ حضرت ہاجر مصر میں تھی اور وہیں پر انہیں دیا گیا تھا سارا اور ابراہیم کو علیہ السلام، آپ نے کہا جب مصر فتح ہو پورے مصر کے لوگوں کے حسن سلوک کر، اللہ اکبر۔ آپ سوچئے اس سے بڑا حسن سلوک کرنے والا شخص کیا پوری کائنات اور پوری انسانیت میں ہے؟ کہ آپ نے اس ماں ام العرب حضرت ہاجر کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرا رشتہ ہے وہاں پر، لہٰذا پورے مصر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دی۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور ملاقات جب ہوتی ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما اس وقت بیت اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، مٹی جمع ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، اس شکل میں کعبۃ اللہ تھا، اس لیے کہ وہاں پر بسا اوقات سیلاب اور طوفانوں کی وجہ سے ریت اور مٹی ادھر ادھر ہو جاتی تھی، اونچے ٹیلے کی شکل میں وہ تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم اینٹوں کو رکھتے تھے اور حضرت اسماعیل اسے اٹھا کر کے دیا کرتے تھے، ان دونوں نے مل کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ یہ توحید کے باب میں ایک روشن سبق ہے کہ زندگی میں بہت بڑا عمل صالح جو انسان کر سکتا ہے وہ یہ کہ توحید کے غرض سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے، جس کے بعد وہاں اللہ کے توحید کے نعرے گونجتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مکہ والوں کے لیے، قبیلہ جرہم کے لیے، حضرت اسماعیل اور ان کی نسل کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، کعبۃ اللہ کو، اور تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے قبول فرما، جو ہم عمل کر رہے ہیں اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی عمل کرتے ہوئے بھی قبولیت کی وہ دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں نہ عمل اصل ہے نہ عمل کرنے والا اصل ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ قبول کرے۔ قبولیت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو لگتا ہے کہ وہ عمل کر رہا ہے، بہت نیکیاں اس نے کر لی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے اس میں سے کیا قبول کیا، کیا اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی فکر سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، قبول فرما اس عمل صالح کو، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں پورا تفصیل واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صحیح بخاری اور دیگر کتب میں مذکور ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند اہم فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
میرے محترم بھائیوں، مومن کو چاہیے ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر استقامت اختیار کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے اور پختہ کرے، اور یہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حقیقی معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، نفع نقصان کی امید بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، نفع دینے والا بھی وہی ہے اور نقصان کوئی اور ہمیں پہنچانے والا نہیں اگر اللہ اجازت نہ دے۔ ہمارے اعتقاد کی اصلاح اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ حضرت ہاجر کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، کس کے بھروسے چھوڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے چھوڑا، اور حضرت ہاجر علیہ السلام کا یہ جو دوڑنا ہے صفا اور مروہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے باقی رکھ دیا۔ جس جگہ پر ہاجر نے دوڑ لگائی تھی، لاکھوں کروڑوں لوگ آج تک دوڑ لگا چکے ہیں اور لگا رہے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کے صفا مروہ پر لوگ دوڑتے نہ ہوں۔ اب سوچئے اللہ کو ہاجر کا یہ عمل کتنا پسند آیا کہ اللہ پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے، اعتقاد کی اصلاح کیجئے اور جان لیجئے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اس وادی میں بھی اللہ ہی نے مدد کی۔ آج جتنے لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، ان کی پیدائش کا کوئی تصور بھی نہیں، اس زمانے میں کس نے مدد کی ان کی؟ اس وادی میں کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، اللہ ہے جو مدد کرتا ہے۔ یہ توحید کی پختگی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت ہاجر نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، اپنے شوہر ابراہیم کو جو امام الحنفاء ہیں اور رسول کے بعد سب سے معزز پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ سے بڑا نبی اور رسول کوئی نہیں۔ ہمارے نبی اور رسول کے بعد جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، ننگے اور برہنہ اٹھائے جائیں گے بے لباس۔ اول من یکسا من الخلائق، ابراہیم سب سے پہلے اللہ جن کو لباس پہنا کر جن کی تکریم کرے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ سب سے پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی بیوی ان کی بیوی نے نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد طلب کی، یہ اعتقاد ہے۔ اور دوسرا ہم سبق ہے وہ یہ کہ مومن کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھے، نا امید نہ ہو۔ نا امیدی کفار کا طریقہ ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب کوئی راستہ، نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں، بیماری ہے، نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ہاجر کو دیکھیے، وہ انسان نہیں، پرندہ نہیں، ہم جیسا کوئی انسان ہو وہی موت کے انتظار میں بیٹھ جائے گا۔ حضرت ہاجر نے امید نہیں چھوڑی، لہٰذا اللہ سے امید رکھیے۔ امید کبھی انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جو امید چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ امید کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے وہ یہ کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت بہتر بدلہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، لَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر سے، کبھی مال کی کمی سے، اولاد اور رزق کی کمی سے، جان کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ ہاجر سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ہاجر نے خوف پر صبر کیا، اس ریگستان میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہاجر نے مال کی کمی پر صبر کیا، اولاد پر صبر کیا، اور اس صبر پر بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ وہ زمزم کا پانی دیا کہ جس نیت سے آدمی پیتا اللہ اس نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ان کے اس عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ عمل ہمیشہ یہ بتاتا رہے گا کہ اس زمین پر ایسی عورت بھی گزری ہے جس عورت نے اس بیابان میں رہ کر کے اللہ سے امید کو نہیں چھوڑا، اللہ سے امید لگائی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کیا، برداشت کیا، قابو کیا اپنے آپ کو۔ یہ صبر کا پیغام جب تک صفا مروہ ہے، حضرت ہاجر کا یہ پیغام باقی رہے گا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے کیوں صفا مروہ کی سعی کو باقی رکھا ہے؟ کہا ایک وجہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مددگار صرف اللہ ہی ہے۔ اس زمانے میں مدد اللہ ہی نے کی تھی، آج بھی اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہتے ہیں حضرت ہاجر کے عمل کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر کے صبر سیکھ سکے کہ وہ بھی اللہ کی بندی انسان اور اس نے کیسے صبر کیا اور کیسے اطاعت پر جمی رہی۔ یہ حضرت ہاجر علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والا سبق، اور ایک بہت بڑا سبق ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، عمل کرے، اللہ آپ کو نقصان میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، عاقبت آپ کی ہے، انجام آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، آنے والے دن آپ کے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے صبر کیا، اب مصیبت پر صبر کیا، مستقبل ہمارے لیے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے چھوڑا اللہ کے حکم پر اور صبر کیا اور اللہ سے دعا کر کے چلے گئے، لیکن مستقبل وہ ہے کہ اس مکہ کو اللہ تعالیٰ نے
پوری دنیا کا مرکز بنایا ہے، اور ہر جگہ جہاں سورج طلوع ہو کر کے ڈوبتا ہو، ہر رنگ اور نسل کا انسان دل میں تمنا رکھتا ہے کہ وہاں تک وہ پہنچے اور اللہ کے گھر کا طواف کرے اور صفا مروہ کی سعی کرے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ لوگوں کے دلوں کو تو مائل کر دے۔ اللہ نے ایسے مائل کیا، کتنے لوگ ہیں جو یہ تمنائیں لے کر جیتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کے گھر تک پہنچے، صفا مروہ تک پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظ، کہ تم اللہ کے دین کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بے فکر ہو کر پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے دین کی حفاظت کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ یہ بہت بڑا پیغام اور سبق ہے، لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ان کی زندگی میں غور کرنا اور اپنے لیے عبرت اور نصیحت کو حاصل کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ واقعات ہمارے نصیحت کے لیے ہیں، ہمارے درستگی اور صحیح راستہ بتانے کے لیے ہر شخص کو ان کی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حاضر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس راستے پر، جس راستے پر وہ چلے، اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت دے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیشہ امید رکھنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی امن و امان اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کا لباس پہنائے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کا لباس ہم کو پہنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ، اللہ تعالیٰ دلوں میں ایمان کو پہاڑوں کی طرح راسخ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والا دن ہمارے ایمان اور عمل صالح میں اضافے کا دن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آنے والا دن سنت رسول کی اتباع والا دن ہمارے لیے بنائے۔ اللہ سبحانہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو تنگی میں، اللہ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھلائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیاسے ہیں اللہ انہیں پلائے، اور جو اللہ بے لباس ہے اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے، اور جو تنگی میں اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو ایمان سے دنیا کے ساتھ گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔